پہلا یہ کہ اذان و اقامت کہیے نماز میں جو نماز کو سیریس نہ لے اور نماز کے بارے میں اہتمام نہ کرے اسے واقعاً اپنے آپ کو حسینی کہنے کا حق نہیں. وہ قریب قریب ہے، محب امام حسین علیہ السلام تو ہو سکتا ہے، لیکن واقعاً حسینی کون؟ آپ نماز کو سیریس لیجیے، اذان و اقامت کہیے پھر نماز پڑھیے. اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ چاہے فرادہ نماز پڑھیں، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں. اذان و اقامت فرادہ نماز میں بھی کہیے اور پھر نماز پڑھیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کی 2 صفیں اللہ مشرق سے مغرب تک آپ کے پیچھے لگا دے گا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے اگر آپ نے اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھی ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نماز کی آخری رکعت کے رکوع میں ہو سکے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ جب رکوع میں پڑھتے ہیں اس کے بعد درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ساتھ میں پڑھیں، اس لیے کہ وعجل فرجہم آخری رکوع میں پڑھنا آپ کو وحشت قبر سے بچا لے گا. تیسرا پوائنٹ یہ کہ عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھیے. کیوں؟ 1 رکعت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی اگر آپ نے عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ عقیق وہ پتھر ہے جس سے سب سے پہلے ولایت علی بن ابی طالب کا اعتراف کیا تھا. اللہ نے صلہ اسے عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے ہر نماز میں مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا. 3 پوائنٹس ہو گئے. اذان و اقامت کہیے نماز پڑھیے، آخری رکوع میں واجل فرجہم کہیے. اذان و اقامت میں بھی اگر آپ اہتمام کر سکیں کہ اپنے گھر میں کچھ باواز بلند اذان دیں، بے پناہ برکتیں اور رحمتیں اس کی.